السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کی عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف کا وزیر اللہ کے پی کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے 5 اگست کو، جو عمران خان کی قید تنہائی کو 5 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 5 اگست کو مینار پاکستان سمیت دیگر علاقوں میں جلسے کرنے اور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں بلاول بھٹو کی مرن مواد پر تنقید کے بعد سندھ اور پنجاب کی حکومت آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تاہم سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انعام نے بھی پریس کانفرنس کرتے پنجاب پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، بلوچستان میں مستونگ علاقے میں سیشن جج کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ وہ ہیں ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے گن مین بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ طارق لاشاری صاحب اسسٹنٹ سیشن جج وہ جو ہیں ان میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں شدید جو ہے آپریشن کیا جائے گا، بلوچستان کی عوام سے مل کر وہاں قانون کی رٹ قائم کی جائے گی، آرمی چیف کا یہ کہنا ہے۔ ایران میں امریکی جنگ اب تک برقرار ہے، مزید حملے ایران پر کیے گئے ہیں۔ تمام موضوعات سے بات چیت کریں۔ مریم نواز نے جو کشمیر میں جلسہ کیا تھا، اس میں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے بلاول بھٹو کو نام نہ لیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سندھ میں کرپشن کا راج ہے اور دیگر، جس کے جواب میں اگلے روز بلاول بھٹو نے بھی مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ جب ان کا کام پڑتا ہے کو لوگوں کو پیر پکڑتے ہیں، جب کام نکل جاتا ہے گریبان پکڑ جاتے ہیں۔ ان کا جو پنجاب انہیں سارا رائیونڈ میں نظر آتا ہے، قصور میں نظر نہیں آتا۔ تو تمام تر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ 45 دن سے جو ہے انٹرنیٹ بند ہے، تو انٹرنیٹ حکومت نہیں کھول رہی۔ دیگر معاملات پر بھی تنقید کی تھی وفاقی حکومت پر بلاول بھٹو نے۔ آج اس کے جواب میں عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس عائد کیے ہیں کہ سندھ میں کوئی بڑی سڑک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو سندھ کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے مختلف الزامات عائد کیے ہیں سندھ حکومت پر۔ اب ماحول جو ہے پنجاب اور صوبائی سندھ میں گرم ہو رہا ہے۔ شرجیل انعام نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہیں اور فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو شرجیل انعام کا کہنا ہے کہ میڈیا کا دورہ معیار ہے، قومی میڈیا کا۔ ہمارے ہاں کچھ ہوتا ہے، تھوڑی بڑی بارش ہوتی ہے تو یہ لائیو کوریج کرتے ہیں، نشریات چلاتے ہیں، مگر پنجاب میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ تباہی ہوئی ہے، وہاں پر وہ قومی میڈیا وہ رپورٹ نہیں کر رہا۔ نون جو ہے الیکشن میں جب گلگت بلتستان میں شکست ہوئی تو اس کے بعد ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تو اس طرح کا ماحول ہے، آمنے سامنے سندھ اور پنجاب کی حکومت، اور پنجاب کے 2 جو وزیر ہیں، ایک بلدیاتی وزیر اور دیگر نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہاں پر ہونے والی بارشوں اور ان کو پانی کی نکاسی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ہے، اور کہا ہے کہ پنجاب میں پوری کوشش ہے کہ وہاں پر پانی جہاں کھڑا ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں، تو وہ معاملات بھی ہیں جس میں اب ادھر عظمیٰ بخاری نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ اپنے سارے پنجاب کے مختلف رستوں پر وہ ویڈیو چلائے ہیں، طنز کیے ہیں، خاص کر بلاول پر۔ تو یہ معاملات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصوں میں بلاول بھٹو بارشوں کے سلسلے میں پنجاب گئے تھے، تو انہیں قصور میں روکا گیا تھا، اور ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹی تھی اسے محدود کیا گیا تھا، انہیں روکا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے بارشوں والے علاقوں میں۔ تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، پھر بڑے بیچ میں پڑے تھے تو معاملہ صلح ہو گیا تھا۔ اب اسی طرح کا ماحول بننا جا رہا ہے پنجاب اور سندھ صوبے کے درمیان۔
اتحاد کرے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ماحول گرم ہوتا جاتا ہے. تو یہ آج کی عام ڈیولپمنٹ ہے. ادھر پی ٹی آئی کی جانب سے آج کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی سہیل آفریدی کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے، جس میں بیرسٹر گوہر اور سمیت اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں شریک کی ہیں. انہوں نے مل جل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5 اگست کو جب یوم سیاہ منائیں گے، یہ انہوں نے ڈکلیئر تو نہیں کیا اس یوم سیاہ، مگر وہ عمران خان کی قید تنہائی کو وہ 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس دنوں انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. لاہور میں احتجاج جلوس مینار پاکستان اور دیگر علاقوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ مل جل بیٹھ کر ہم جو ہے عمران خان کی آزادی کی اسٹرگل چلائیں گے. تو یہ وہاں کی حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اب عمران خان کی آزادی کے لیے دوبارہ ایکٹو ہو گئی ہے اور 5 اگست کو وہ میدان سجائے گی. تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. پریا کماری جو سنگرار سے اغوا ہوئی تھی 5 سال قبل، اس کی سمیت 25 جو مختلف لوگ بچے سمیت دیگر لوگ اغوا ہیں، ان کے خلاف ببرلو بائی پاس پر جو دھرنا دیا ہوا تھا رات. پولیس کے سکھر اور خیرپور پولیس کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ ناکام ہونے کے بعد لائٹ بند کر کے وہ دھرنے پہ بیٹھے لوگوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کی اور کم از کم صحافیوں سمیت مختلف ٹی وی چینلز کے صحافیوں سمیت 30 افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے. جس کے بعد آج پوری سندھ میں آج احتجاج ہوا ہے. وہ احتجاج ببرلو بائی پاس پہ دھرنا جاری ہے اور اس کے علاوہ دیگر ملک کے حصوں حیدرآباد، کراچی، جام شورو سمیت لاڑکانہ، سکھر اور دیگر علاقوں میں بھی خیرپور میں احتجاج ہوا ہے. وکلاء اور صحافیوں سمیت سول سوسائٹی کی جانب سے مختلف سیاسی پارٹیوں سے احتجاج کیا گیا ہے. پریا کماری ایکشن کمیٹی کی پارس جو ہیں ان کو سمیت کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کی ابھی تک پولیس نے نہیں بتائی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے یا ان کے خلاف کون سا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں آئی. تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے. اور اب پریا کماری سمیت 25 جو اغوا ہوئے لوگ ان کے لیے دھرنا ببرلو بائی پاس پر جاری ہے. تو یہ عام ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ اب ایران اور امریکہ کے جنگ کے حوالے سے کہیں گے کہ ایران پر خطرناک حملے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے دھمکی دے دی ہے اور انہوں نے آج امریکی سینٹ میں آج بل بھی پاس کر دیا گیا ہے مزید بجٹ کے لیے، تاکہ ایران سے جو جنگ ہے وہ جاری رکھی جائے اور مزید وہ بجٹ کی منظوری بھی دی گئی ہے وہاں سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ خطرناک حملے کریں گے ایران پر، ایران کے بجلی گھر اور پلوں کو اڑائیں گے. آج رات وہ حملے کریں گے. تو اس کے علاوہ پاسدار انقلاب نے کہا کہ آب ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے، اگر کسی بھی قسم کی کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. تاہم کویت اور یو اے ای سمیت مختلف ممالک عراق میں ایرانی حملوں سے کئی امریکی فوجیوں کے اڈے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. آج 4 جو فوجی امریکی ہلاک ہوئے تھے ان کی لاشیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر دی گئی ہیں. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. پروگرام کے آخر سے میں آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی میں سابق ایم پی اے شہریار شر کے بیٹے کو اغوا کر دیا گیا تھا. کچھ لمحے میں گھوٹکی میں صورتحال گڑبڑ والی تھی، مگر تاہم پولیس اور شر برادری کے لوگوں نے ان کے ڈیرکی کے رینتی والے علاقے میں سے ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. شہریار شر سمیت دیگر جو ان پر جو بار بار اٹیک بھی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے. تاہم یہ آج افسوسناک واقعہ ہوا اس وقت ہوا جب شام کے پہر وہ اپنے فارم ہاؤس پر جہانگیر خان گئے تھے، شہریار خان کے بڑے بیٹے، تو انہیں مسلح افراد نے اغوا کر لیا گیا تھا، مگر تاہم اس کے بعد گھوٹکی پولیس نے انہیں بازیاب کرا لیا ہے. اب تک دیجیے اجازت، اگلے ویلوگ میں دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.